اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، اے کل جہاں کے شہنشاہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم روتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، اور تو نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ سو آج کی بابرکت رات ہم تجھ سے مغفرت، توبہ اور معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر تو ہمیں معاف فرما دے گا تو یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ پس الہی، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو برکتوں کو روکتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن سے آفتیں آتی ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کو رد کرتے ہیں۔ ان گناہوں کو معاف فرما مالک جو پشیمانی کا باعث بنتے ہیں، دلوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں اور رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ غرض اے معاف کرنے والے مہربان رب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تیری بخشش اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو ہی ہماری امید ہے، تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں، تو نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تیری بارگاہ میں ہم آج کی رات ہاتھ اٹھائے دعا گو ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اے بڑے مہربان، اے امیر، اے کریم رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے ہم سب پر رحم فرما، اپنی بخشش کے ساتھ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی عافیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، اپنے حلال رزق سے ہم سب کو بہترین رزق عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے دور رکھ اور جنت میں سکونت عطا فرما۔ اے رب، ہمیں تقدیر کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمارے خاندانوں کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنا، ہمیں بے چینی اور اضطراب سے بچانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں روح کا سکون عطا کر، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کر، ہمارے تمام معاملات کو آسان کر، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے کہ جس سے ہمارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے۔ تو ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے، ہمارے تمام معاملات آسان کر دے، ہمیں ہماری منزلوں تک لے جانے والے راستے کھول دے اور کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو وہ ہے جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو نے موسیٰ کی حمایت کی فرعون کے آگے جو کہتا تھا وہ رب ہے۔ تو نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی جس طرح کوئی اور نہیں کرتا، اور مریم کو بہتان اور توہین سے محفوظ رکھا۔ تو نے یونس کو اندھیروں سے اور یوسف کو گڑھے سے نکالا۔ تو نے درختوں اور پتھروں کو بغیر جان اور دل کے تیری تسبیح کرنا سکھایا۔ تو وہ ہے مالک جس کو نوح نے پکارا اور تو نے اس کو جواب دیا۔ اے وہ جس نے ایوب سے مصیبت کو اس کی مصیبت سے دور کیا، اور تو نے یعقوب سے اس کی تکلیف سنی اور یوسف کو اس کے بھائی سے واپس ملایا۔ غرض اللہ پاک، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی طاقت یا طاقتور نہیں سوائے تیرے، تو سب سے اعلیٰ اور عظیم رب ہے۔ اللہ، تجھے ہر چیز کا پورا پورا علم اور اختیار ہے۔ ہم اپنے تمام معاملات تجھے سونپتے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین وکیل بن جا۔ اللہ پاک، تو ہمارے تمام معاملات کو سنبھال لے، ہمارے معاملات کو ہمارے لیے ترتیب دے، کیونکہ ہم ٹھیک سے نہیں چلا سکتے۔
اے اللہ جہاں بھی تقدیر بدلے ہم پر رحم فرمانا۔ جب نفس اور روح الجھن میں ہو تو ہمارے لیے نیکی کو آسان فرمانا۔ ہمارے قدم جہاں بھی چلیں ایمان کے ساتھ ہمارے راستوں کو روشن کر دینا۔ جب ہماری طاقت ختم ہو جائے تو ہمیں مضبوطی عطا کرنا، اور جس دن آسمان ختم ہو جائے تو ہمیں خوف سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم پر پڑے ہوئے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہمارے تمام خواب پورے کر دے۔ اگر ہم ٹھوکر کھائیں تو ہمیں سہارا دینا، اگر ہم پستیوں میں کھو جائیں تو ہماری رہنمائی کرنا۔ ہمیں عطا فرمانا مالک، مایوس نہ کرنا۔ ہمارے قرض کے بوجھ کو ختم کر دینا۔ اے اللہ ہم دوسروں کے سامنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں مضبوط کر دے۔ اے اللہ پاک اگر ہماری روزی آسمان پر ہے تو اتار دے، اگر زمین پر ہے تو نکال دے، اگر وہ دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو ہماری روزی کو ہم پر آسان کر دے، اگر تھوڑی ہے تو زیادہ کر دے، اور اگر زیادہ ہے تو ہمارے لیے ہماری اس روزی میں برکت ڈال دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسا محفوظ گھر عطا فرما جس کے راز فاش نہ ہو، جس میں کبھی خیر و بھلائی اور برکتیں ختم نہ ہو، جس کی چمک کبھی مدھم نہ ہو، جس کا راستہ کبھی روکا نہ جائے، جس میں سختیاں نہ رینگیں اور جس پر مصیبتوں کا بوجھ نہ ہو۔ یا اللہ ہمارا ایسا گھر ہو جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں کے دروازے کبھی کسی فقیر، سائل یا مانگنے والے کے سامنے بند نہ ہوں۔ نفرت کرنے والوں کو ہمارے گھروں سے دور فرما۔ ہمارے گھروں سے وہ آوازیں نکلیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اللہ تیرا ذکر کرتی ہوں، جس میں قیام کرتے ہوئے راتیں گزرتی ہوں، جس میں دعائیں پکاری جاتی ہوں، اللہ تجھے پکارا جاتا ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے گھر اور گھر والوں کو حسد بھری نظروں سے دور رکھنا، نفرت بھرے دل والوں سے اور منافقوں کی رشتہ داری سے دور رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو غداروں سے، دو چہرے والوں سے، دو زبانوں والوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا الہی کوئی بھی چیز آسان نہیں جب تک کہ تو اسے آسان نہ کر دے، بس اللہ پاک ہمارے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ہم پر آسان کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ غم نہ دے جو ہمیں پریشان کریں، نہ ایسی فکریں دے جو ہماری آنکھوں سے نیند چھین لیں۔ ہمیں ایسی خواہشات سے محروم نہ رکھنا جو ہمارے دل کی خوشی کا سبب ہوں۔ الہی ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جو ہماری پریشانیوں کو ختم کرے، ایسی خوشیاں عطا فرما جو ہمارے غموں کو دور کر دیں۔ اے اللہ پاک ہم ایسے اعمال کریں جو تجھے ہم سے راضی کر دیں۔ یا اللہ ہمارے حالات کو درست اور زندگیوں کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب، اچھے حالات، بہترین جوڑ، بہترین اولاد، اچھی کارکردگی اور بہترین نعمتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں برے دنوں اور برے وقت سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں برے پڑوسی اور برے دوست سے اپنی امان میں رکھنا۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ہمیں کبھی کسی کے حوالے نہ کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ہمارے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم میں تو ہی کافی ہے۔ تو ہمارے لیے کافی ہے اللہ پاک ان لوگوں میں جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا، ہمیں تکلیف دینے والوں کے لیے تو ہی کافی ہے، ہمیں نیچا دکھانے والوں کے لیے تو ہی کافی ہے، ہم پر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ پاک بے شک تو ہی بہترین کارساز اور انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ ہمیں کسی کے دل کا بوجھ بنانا، نہ ہمیں کسی کے رونے کی وجہ بنانا۔ اے ہمارے رب ہمیں تو اس بادل کی مانند بنا دے جو سکون کی بارش برساتا ہوا گزر جائے، تحلیل ہو جائے۔
اے اللہ، جن دلوں پر ہماری موجودگی بوجھ ہو جائے ہمیں وہاں سے رخصت کر دینا، ہماری راہیں وہیں سے بدل دینا۔ اللہ، ایسا سبب کرنا کہ ہم ہر اس انسان سے الگ ہو جائیں جن پر ہم بوجھ بننے لگے ہوں، کیونکہ اللہ جی، اگر یہ کام تیرے بندوں نے خود کیا نا تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جان چھوڑو تو ہم ٹوٹ جائیں گے، اس لیے اے اللہ اپنی حکمت سے تو ہمیں ان سے دور کر دینا، دلوں اور محبتوں کا بھرم قائم رہنے دینا۔ یا الہی، تیرا نام ہی ہمارا علاج ہے، تیرا ذکر ہی ہماری دوا ہے، تیری قربت ہی ہماری امید ہے، تیری محبت ہی ہمارا سکون ہے، تیری رحمت ہمارے لیے طبیب اور ہماری مددگار ہے۔ سو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، اپنے ذکر کو، اپنے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہماری ہر تشویش اور پریشانی کی وضاحت بنا دے، اور اسی کے ذریعے ہماری بے چینی اور اضطراب کو دور فرما۔ اے دوست، اے محبت کرنے والے عظیم رب، ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں عطا فرما، انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما، ان کو اپنے خاص کرم میں سے عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے والدین سے خوش اور راضی ہو جا۔ اے مالک، ہمارے والدین ہماری زندگی کا بہترین اور خوبصورت حصہ ہیں، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت پانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین حیات نہیں ان سب پر اپنا فضل فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کر، اور ان کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، جن کے سروں پر والدین کا سایہ نہیں ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، اور ان کے والدین کو جنت میں اپنے قریب جگہ عطا فرما، ان پر سے حساب کی سختیاں ختم کر دے، مالک ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن کر دے۔ اے اللہ پاک، ماں باپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر، ہم کبھی حق ادا نہیں کر سکتے ان کا، تجھ سے صرف یہی دعا ہے مالک، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ پاک، فلسطین کے مظلوموں کو فتح اور کامیابی عطا فرما، ان کی جان اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہم بہت مجبور ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، سو اے اللہ پاک، تو ان کے حق میں ہو جا، ان کے خلاف نہ ہو۔ اے اللہ، تو ان کے دشمنوں سے بدلہ لے، تو دشمنوں کے دلوں میں دہشت ڈال دے، تو ان کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو پھیر دے۔ اے اللہ، تو ان کی غیبی مدد عطا فرما، انہیں ملک بدر ہونے سے بچا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے عظیم رب، ہماری وفات سے پہلے ہماری اصلاح کر دینا، ہمارا بہترین اختتام کرنا، اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، اور ہمارے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو ہمارے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو اپنے نور سے روشن کر دینا۔ یا اللہ، جس روز حساب قائم کیا جائے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کامیابی سے پار کروانا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا اور جنت میں سکونت عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں پاک ماہ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں روزے اور قیام کے ثواب سے محروم نہ رکھنا، ہمیں قرآن پڑھنے کے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمیں دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں سے معافی کے مہینے رمضان سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، رمضان پاک کا یہ مہینہ دلوں کو شفا دیتا ہے، اور ہم عرصہ ہوا اس کے انتظار میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ بس اللہ جی، عافیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں داخل کیجیے گا۔
اے رب کریم، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے، اے آوازوں کے سننے والے، اے راستوں کے سہولت کار، آج کی بابرکت رات ہمارے لیے اپنے دروازے بند نہ کرنا۔ ہماری تمام التجاؤں کو، حاجتوں کو، دعاؤں کو جو ہم نے آج کی بابرکت رات مانگی، جو ہمارے لبوں تک آئیں یا جو دل میں رہ گئیں، ان سب کو اپنے حضور قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔